السلام علیکم ڈیئر ویورز، یہ گیس پیپر ہے 2020 کا 9th کلاس کے لیے انگلش کمپلسری۔ تو کویسچن نمبر 1 آپ کا ہوگا سلیکٹ دی کریکٹ آپشن اینڈ فل دی ببلز گیون ان یور آنسر شیٹ، چوز دی کریکٹ فارم آف ورب اینڈ فل اپ دی ببلز شیٹ۔ تو اس میں آپ نے ورب کی جو سوٹیبل فارم ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، اور یہ جو اے بی سی ڈی میں سے دیے ہوئے ہیں آنسر شیٹ ہوگی، اور اس میں وہ والا ببل جو ہوگا وہ آپ نے بلو یا بلیک سیاہی سے فل کر دینا ہے۔ تو اس میں کویسچن نمبر 1 ہے دا ارتھ ڈیش اراؤنڈ دی سن۔ تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، تو اس میں فرسٹ فارم پلس SEIS استعمال ہوگا، تو اس کا آپشن سی ہوگا۔ اور سیکنڈ کویسچن آپ کا شی ڈیش ٹو اسکول این آور اگو۔ تو یہ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے کہ جس کے آخر میں بھی ایگو آ جائے، ایگو کا مطلب پہلے ہوتا ہے، تو پہلے جو کام ہو چکا ہوتا ہے وہ پاسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے، تو گو، وینٹ، ہیز گان اینڈ گوئنگ، تو اس کا بی یوز آئے گا وینٹ۔ نمبر 3 پہ ہے اٹ ڈیش ایٹ پریزنٹ ناؤ ہو رہی ہے، تو ناؤ پریزنٹ ناؤ آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی کی بات ہو رہی ہے اور جاری ہے۔ یہ ہوگا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں از، ایم اور ہیلپنگ ورب ہوں گے، اور ساتھ ING والی فارم یوز ہوگی، تو اس کا آنسر پھر سی آئے گا از ریننگ۔ نمبر 4 پہ ہے آئی آلریڈی ڈیش دی لیٹر۔ تو اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھنا ہے جس سنٹینس میں آلریڈی آ جائے اس کے ساتھ ہیز، ہیو لگا کر تھرڈ فارم آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو آئی آلریڈی ہیو پوسٹڈ لیٹر، میں پہلے سے ہی لیٹر پوسٹ کر چکا ہوں۔ نمبر 5 پہ ہی ڈیش ٹو اس ٹمارو۔ ٹمارو کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل، تو آنے والا جو وقت ہوتا ہے وہ فیوچر آ جاتا ہے، فیوچر میں شیل ول یوز ہوتے ہیں ہیلپنگ ورب، تو اس کا آنسر ہوگا بی جوز ول کم۔ یہ آپ نے ول کم کر لینا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی ٹینس ہے وہ اپنے ہیلپنگ ورب سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ چوز دی ورڈ ود کریکٹ اسپیلنگ اینڈ فل اپ دی ببل شیٹ۔ یہ 4 معروضیاں آئیں گی، MCQs آئیں گے، جس میں سے آپ نے کریکٹ اسپیلنگ سلیکٹ کرنا ہے اور ببل آنسر شیٹ پہ جو ببل دی ہوگی ان کو فل اپ کر دینا ہے۔ تو یہاں پر پہلا ہے پیشنس کا، تو پیشنس کے آپ اسپیلنگ اچھی طرح سے آنے چاہیے، اس کا ایجز ہوگا۔ اس کے بعد انٹیریئر ہے، تو انٹیریئر کا سی آپشن ہے۔ اس کے بعد ڈیلیکیٹ ہے، تو اس کا بی جز ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے انفیوریٹڈ، تو اس کا پہلے جز آ جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے چوز دی کریکٹ میننگ آف انڈر لائن ورڈس اینڈ فل اپ دی ببل شیٹ۔ اس میں آپ نے انڈر لائن جو ورڈ ہیں ان کے آپ نے میننگ دیکھنے، انگلش میں میننگ۔ تو وائلنٹلی مینس ہوتا ہے فورسفلی، یعنی کہ سختی سے۔ ڈیووشن لگن ہوتا ہے، تو لائلٹی وفاداری اس کا ہم معنی ہوگا۔ سائنونیمز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، دا اسٹوڈنٹ آل آر گیئرڈ اپ، گیئرڈ اپ تیار ہونا ہوتا ہے، تو اس کا سائنونیم آئے گا ریڈی، ایجز۔ دا لٹل برڈز آر پیپنگ یٹ، تو پیپنگ ہوتا ہے ٹویٹرنگ، اس کا آپشن ہوگا مینی فولڈ مینس مینی، مینی فولڈ کئی کا ہوتا ہے اور اس کے لیے مینی یوز ہوتا ہے، ویریس بھی یوز ہوتا ہے لیکن موسٹ سوٹیبل از مینی۔ اس کے بعد آتا ہے چوز دی کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو گرامر اینڈ فل اپ دی ببل شیٹ۔ نمبر 1 پہ ہے گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفز، دس سینٹینس از این۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو آ جائے، یہ جس میں ہو آ جائے، وچ آ جائے اور دیٹ آ جائے، یعنی کہ ریلیٹیو پروناؤن آ جائے، تو وہ والا جو سینٹینس ہوگا وہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہوگا۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے، جو موسٹلی آپ کی آ رہی ہیں وہ انہی چیزوں سے ریلیٹڈ گرامیٹیکلی MCQs آ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے مائی مدر کوکس دی فوڈ وچ آئی لائک دی موسٹ۔ دا انڈر لائنڈ از آ اور این، تو وچ آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ ہے اور انڈر لائنڈ ہے، تو یہ گرامر کی روح سے کیا ہوگا،
تو یہ ایک ریلیٹیو پروناؤن ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. وچ، ہو اینڈ دیٹ تینوں ریلیٹیو پروناؤن ہیں، تو ان میں سے بھی ایک اکثر ایم سی کیو آتا ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے علی رین کوئکلی، دا انڈر لائن ورڈ از اے اور این. تو کوئکلی ایل وائی آ گیا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے جس کے آخر میں ایل وائی آئے تو وہ ایڈ ورب ہوتا ہے، تو یہ ایڈ ورب ہوگا تیزی سے. ہیپی یا سیڈنس، ہیپی اور سیڈنس از اے این. تو ہیپی اور سیڈنس کیا ہے؟ یہ ایبسٹریکٹ نون ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے ہم جسٹ محسوس کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. تو وہ نام جنہیں ہم جسٹ فیل کر سکتے ہیں وہ ایبسٹریکٹ نون ہوں گے. اس کے بعد کولیکٹیو ناؤن کا بھی آپ کی مروزی آ سکتی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں. کولیکٹیو ناؤن وہ ہوتے ہیں جو کسی چیزوں کے مجموعہ کو ظاہر کر رہے ہیں، جس طرح پیپل ہو گئے، ٹیم ہو گئی، کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہو گئے، پلیئرس ہو گئے. تو اس طرح کے جو نیم ہیں وہ مٹیریل ناؤن میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہی اسپوک ویری لاؤڈ، تو انڈر لائن ورب از اے این. تو ویری لاؤڈ کا ورب آف مینر ہے یہ. تو یہ آپ کے ایم سی کیوز سے کافی امپورٹنٹ ایم سی کیوز میں نے دیے ہیں. اس کے بعد سبجیکٹیو پارٹ شروع ہو رہا ہے آپ کا. تو اس میں سب سے پہلے جو کویسچن نمبر 2 ہے وہ ہے رائٹ شارٹ آنسر ٹو اینی 5 آف دی فالوئنگ کویسچنس. تو 8 کویسچن میں سے آپ نے کوئی سے بھی 5 حل کرنے ہیں. اور سیکشن 2 میں کویسچن نمبر 3 ہے ٹرانسلیٹ اینی 2 آف دی فالوئنگ پیراگراف انٹو اردو اور ری رائٹ ان سمپل انگلش. تو اس کی یا تو آپ کو ٹرانسلیشن کرنی ہوگی اردو میں یا پھر اس کو سمپل انگلش میں کنورٹ کرنا ہے. جو آپ کو صحیح لگے وہی آپ کر لیجیے گا. ویسے جو بیٹر ہے وہ اردو کی ٹرانسلیشن ہی رہتی ہے. تو 3 پیراگراف دیے ہوئے ہیں جن میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں اور ایک پیراگراف کے 4 مارکس ہوں گے. کویسچن نمبر 4 ہے رائٹ ڈاؤن دی سمری آف دی پوئم اسٹاپنگ بائی ووڈس آن اے سنو ایوننگ. تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ایک اور بھی آتا ہے کہ کوئی بھی پوئمس کا ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، ایک پوئم کی جو لائنس دی ہوتی ہیں جن کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. تو وہ ایکسپلینیشن سے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ 2 ہی آپ کی پوئمز ہیں تو ان کی سمریز یاد کر لیں. کویسچن نمبر 5 ہے آپ کا یوز اینی 5 آف دی فالوئنگ ورڈ فریز ایڈیمس ان سینٹینس آف یور اون. تو 8 ایڈیم دیے گئے ہوں گے جن کے آپ نے 5 کے سینٹینس بنانے ہیں. کویسچن نمبر 6 ہے آپ کا رائٹ اے لیٹر ٹو یور فرینڈ کنڈولنگ دی ڈیتھ آف ہز مدر، اور رائٹ اے اسٹوری ہیونگ مورل آف فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ، اور رائٹ اے ڈائلاگ بیٹوین 2 فرینڈس ریگارڈنگ پریئر. تو یہ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں میں سے آپ نے کوئی سی ایک لکھنی ہے اور یہ 8 نمبر کا کویسچن ہے. نمبر 7 پہ ریڈ دی فالوئنگ پیسج کیئرفلی اینڈ آنسر دی کویسچن گیو ایٹ دی اینڈ. یہ اسٹوڈنٹس سے اپنے یاد رکھنا ہے کہ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بیچ میں سے ہی کراس کر کے لائنوں پر نشان لگا کے نیچے سیم لائنیں لکھ دیتے ہیں، تو ان کے مارکس آپ کو صحیح طرح سے نہیں ملتے. اگر آپ کو 10 کے 10 مارکس لینے ہیں تو یہ جو نیچے کویسچن دیے ہوئے ہیں ان کے جو آنسر آپ نے دینے ہیں وہ اپنے ورڈز میں لکھیں. بات وہی ہو لیکن آپ اپنے ورڈز یوز کریں. تو نمبر 8 پہ ہے ٹرانسلیٹ اینی 5 آف دی فالوئنگ سینٹینس انٹو انگلش. یہ 8 دیے گئے ہوں گے جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں. تو 5 کی آپ نے انگلش بنانی ہے. اور نمبر 9 پہ ہے چینج دی وائس آف دی فالوئنگ. تو یہ ایکٹیو وائس کے پیسو وائس بنانے ہیں، اور ایک اکثر آ جاتا ہے آخر میں جس کا آپ نے پیسو وائس ہوتا ہے اور اس کو ایکٹیو وائس میں کنورٹ کرنا ہے. تو ان میں سے بھی آپ نے 5 کر دینے ہیں. یہ جس کو یہ پیپر چاہیے وہ ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، تو پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہے، وہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور پرنٹ نکلوا کے اچھی طرح سے تیاری کر لے. تو آئی ہوپ وہ اچھے مارکس لے کر پاس ضرور ہو جائے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ، والسلام.